اور رحمت شروع کرتا ہوں میں اس اللہ پاک پروردگار اس آلمائٹی کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، جو بہت ہی کرپالو ہے، بہت کرپا کرنے والا ہے ہم لوگوں پر۔ اور آپ سب کیسے؟ امید ہے آپ سب لوگ اچھی طرح سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ اور باتیں تو بہت سی ہیں، مگر کیا کیا جائے۔ بہرحال آج تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک اور پیارے نام، اہم نام دار رو کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ دارو کا مطلب ہے تکلیف پہنچانے والا، ضرر پہنچانے والا۔ اس کے اعداد جو ہیں 1001 اس کے اعداد ہے، اور یہ جمالی ہے اور آبی ہے۔ اس کا ذاکر جو ہے دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی بھی اسے تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے ذاکر کو یا دارو کے ذاکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور خدا نہ کرے اگر دارو کا ذاکر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو 100% تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ مگر ذکر اور اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا، کسی بھی طرح کا کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہماری ذات سے ایک چوٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر ایک چوٹی کو بھی ہماری ذات سے جان بوجھ کے تکلیف پہنچ گئی تو ہم اسلام سے خارج ہو گئے، نکل گئے، ہم مسلمان نہیں رہے۔ ٹھیک، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کبھی نہیں پہنچے گا، اس کا ذکر کیجیے۔ اگر آپ کی کوئی مہم ہے، کوئی کام ایسا ہے جو پھنس گیا ہے، یا کوئی اہم کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی ٹائپ کا ہو، کوئی اہم کام، یہ انڈرسٹوڈ ہے، تفصیل میں جائیں گے، بات بڑھے گی۔ مقدمہ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، شادی بیاہ کا چکر ہے، کوئی بھی معاملہ ایسا پھنس گیا ہے، کوئی قرضہ لے کے قرضہ نہیں دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی شکل میں آپ اسے روزانہ نائٹ میں 600 بار پڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گی، 100% سالو ہوگی۔ اور جو بھی مشکل درپیش ہے آپ کو، اس کے لیے آپ 600 بار اس کا ورد رکھیں گے تو اللہ نے چاہا کامیابی کو کامرانی ملے گی۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام کا بیسک اصول جو ہے، ان اسماء حسنہ کا، ان پیارے پیارے بلند والا ناموں کا جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، نہ ارادتاً نہ بھول میں۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ سے بتا چکا کہ پھر وہ اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ پھر اس کا کوئی مذہب نہیں رہے گا جب تک کہ وہ معافی تلافی نہ کر لے، اس کی معافی تلافی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا مہربان بادشاہ ہے۔ مگر معافی کی شکل یہ ہے کہ آپ ارادہ ہی نہ کریں کہ صاحب میں یا دارو کا ورد کر رہا ہوں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یا اس کی زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچا دوں، گھر والے کو نقصان پہنچا دوں، اور یا کسی اور کو نقصان پہنچا دوں، بھائی کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو، یا اپنے کسی دشمن کو نقصان نہیں پہنچائیے۔ ہاں، آپ اس کا جب ذکر کریں گے دشمن خود ہی آپ سے کنارہ کش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مطلب یہ آج کی بات رہے، اسلام کے جو سچے پیروکار رہے، جو بھی اسلام کے راستے پہ چلتے رہے، ہمیشہ قرون اولیٰ سے حضور سرور کائنات رحمۃ اللہ عالمین کے تشریف آوری کے بعد سے وہ ہمیشہ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو ایک سبق پڑا، ایک خاص طبقہ جو ہے، ایک ہمارے نوجوان ہندوستانی نوجوانوں کے ذہنوں میں جو ایک خاص سبق پڑا کے ایک خاص طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، اور جیسے فار ایگزامپل مغلوں کے بارے میں، تو یہ بالکل اتنا جھوٹ ہے کہ مطلب جھوٹ ہی جھوٹ ہے، سیاہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی بادشاہ کا، کسی بھی مغل شہنشاہ کا آپ وہ دیکھیے اٹھا کے فرامین میں آرڈر سے دیکھیے، کسی بھی آرڈر میں کہیں بھی اس ٹائپ کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ہر مغل شہنشاہ نے، ہر مسلم آفیسر نے اس بات کو انڈیکیٹ کیا ہے بار بار کہ بھائی
کسی بھی طرح سے کسی بھی مذہب والے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پبلک کے شخص کو، جس میں سبھی آ گئے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ان کے ہتوں کا، ان کا ہتوں کا خیال رکھیے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریے۔ پرابلم کیا آتی ہے؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں، میں خود کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے میرے معاملات دیکھ کے یا میری باتیں سن کے کتنے لوگ مجھ سے بدزن ہو جاتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک ہے ایصال ثواب، یعنی جب کوئی مردہ مر جو کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کی آتما کی شانتی کے لیے اسے ہم ایصال ثواب کریں، کچھ قرآن شریف پڑھیں، کچھ اس کے لیے نیک کام کر دیں۔ تو جو مغلوں کے نام لیوا یا فیور والی بات کرتے ہیں، یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارے منافقین، منافقین میم سے منافق بھی ہے، میم سے اور دوسرا لفظ بھی ہے، تو منافقینوں، کیا تم میں سے کوئی جو مغلوں کی دی ہوئی روٹیوں پہ آج بھی پل رہے ہو، ان کی دی ہوئی زمینوں جائیدادوں وغیرہ پہ پل رہے ہو اور ان کے نام سے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، کیا تم میں سے کوئی مسلمان ایسا ہے جو ایمانداری سے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے، ان میں سے کسی ایک کے لیے یا سب کے لیے ایصال ثواب کرتا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جھوٹ ایمان کی کمترین علامت یہ ہے کہ کسی برائی کو آپ روکیں، سوری، ایمان کی علامت یہ ہے کہ کسی ہونے والی برائی کو آپ روکیں، کسی ہونے والے ظلم کے خلاف آپ سینہ سپر ہو جائے، کھڑے ہو جائیں۔ اور کمترین اس ایمان کی علامت یہ، بہت کمزور ایمان اگر ہے آپ کا یہ، تو آپ اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، پاور نہیں رکھتے، تو اسے دل سے برا سمجھیے اور عمل کر کے دکھائیے کہ وہ جو ہے ہم اس بات کو برا سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں آج تمام ہی نام و نہاد، رمضان شریف کے 2 دن باقی ہیں، تمام نام و نہاد مسلمانان ہندوستان سے کو ایک جہاد کی طرف، جہاد کا پیغام دے رہا ہوں۔ وہ جہاد وہ نہیں ہے جاہلوں والا جہاد کہ آپ تلواریں لے لیں، بندوقیں لے لیں، اینٹیں لے لیں، اکٹھی کر لیں، ماریں دوسرے کو، تو آپ میں اور دوسرے آدمی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر آپ گلی میں جا رہے ہیں اور ایک کتا آپ پر بھونک رہا ہے تو آپ اپنا پہلو بچا کے بچ کے نکل جائیں گے، کتے کے ساتھ بھونکیں گے نہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، میرے بتانے سے کوئی مسئلہ نہیں، میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک جہاد کی دعوت دے رہا ہوں، آئیے۔ آپ میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں، اور سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، رمضان شریف میں ہر شخص کوئی، ہر مسلمان اپنے فطرہ وطرہ دینے کے علاوہ اپنے خرچے میں سے ایک صرف کتاب ہندی کی خرید لے۔ اس کتاب کا نام ہے بھارتیہ سنسکرتی، مغل وراثت، اورنگزیب کے فرمان۔ کتابیں بہت سی ہیں مگر لکھنے والے ہیں مسٹر وی این پانڈے، جو الہ آباد کے شاید میئر بھی رہ چکے ہیں اور غالباً MP بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے چھاپی ہے، کتاب کی قیمت 100-200 روپے ہوگی۔ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کتاب، دیکھیے کتاب یہ ہے، خوب غور سے پڑھیے، خوب غور سے دیکھیے، خوب غور سے دیکھیے۔ یہ ہمارے دور کے سکے ہیں، اس میں انہوں نے بہت سے فرامین، پانڈے صاحب نے بہت سے فرامین کا ترجمہ، اور فرامین ایز اٹ از، اور ان کا ترجمہ یعنی ان کا ارتھ، ٹرانسلیشن، انواد بھی چھاپا ہے۔ اس سے آپ کو چھوٹا سا، ان لوگوں کو یہ کتابیں ایسے لوگوں کو تقسیم کر دیجیے گا مہربانی کر کے، اگر کر سکتے ہیں، اور آپ مسلمان ہونے کا جھنڈا تھامے گھوم رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسے ان نوجوان، ہمارے غیر مسلم نوجوانوں تک یہ کتابیں پہنچ جائیں جو پڑھ کے سچائی سمجھ سکے، اور یہ سمجھ سکے کہ کون ملک دشمن عناصر ان کے دماغوں کو، ان کی آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے غلط پیروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اس جہاد میں کون کون حصہ لے رہا ہے وہ بتائے مجھے، کہ میں نے صاحب ہم نے 10 کتابیں بنٹوا دی، ہم نے 1 بنٹوا دی، ہم نے 2 بنٹوا دی، فلانے کو دی، اور پھر اس کے بعد آپ نتیجہ دیکھیے، جب ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے آپ کے اپنی اولادوں کو نہیں معلوم ہے۔ ارے بھائی، کسی دن ایک دن اہتمام کر لو جمعرات کو
کسی بنگل والے دن، بدھ والے دن، اتوار والے دن کہ بھائی آج مغل شہنشاہ نے مغل کی اور آج گورنر مغل کی یہی فاتح کا اہتمام ہے. ارے جب جو تم لوگ وہ ہو جو اپنے ماں باپ کی فتح نہیں دلاتے، ان کی کیا دلاؤ ہے؟ خالی نام و نہاد کے مسلمان ہیں صاحب، مغلوں کو گالی دے دی، مغلوں ٹھیک ہے بالکل گالی دیں گے، بچا سکتے ہو تو بچاؤ. یہ جہاد میں نے تمہیں بتا دیا، یہ کتابیں لاؤ، تقسیم کرو، بانٹو، اور بتاؤ مجھے کتنی کتابیں بانٹی. تو یہ خالی ہنگامہ خیز باتیں کرنے سے اچھا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل آپ کی نسلیں پہچانے کہ آپ کے بزرگوں نے کیا کرا، دوسروں کی نسلیں پہچانے کہ ان کے لوگوں نے کیا کرا. جو جس نے اچھائی کری وہ تو اچھائی کری، اس سے مطلب تھوڑی ہے کہ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. ارے جو جن لوگوں نے بھی اچھائی کری خوشی. اور ایک بات اور میں بتاؤں، کسی مذہب میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آئے میرے سامنے وہ لوگ، کسی مذہب کے فرما رواؤں نے اس ٹائپ کے کھلے دل و دماغ کے فرامین جاری نہیں کیے. کوئی ایک بھی دکھا دیجیے گا تو میں مان جاؤں گا کہ آپ واقعی قابل ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا جو باقی اور پیشہ ور کہتے ہیں کہ چینل پہ تھوکنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کیونکہ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسے وہ کریے، سبسکرائب کریے یا لائک کریے. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو کریے، نہیں چاہتے تو مت کریے، آپ کی مرضی. کامنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے تو کریے، برا لگتا ہے تو کریے نہ کریے، مجھے کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا. میں تو اپنی بات، ایک اچھی بات، ایک صاف ستھری بات، ایک صاف ستھرے سماج کی بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ تک پہنچے اور آپ اسے سمجھیں، سمجھ لیں تو سمجھ لیے کہ میری زندگی بھی کامیاب ہو گئی، میری محنت بھی کامیاب ہو گئی. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید اس رمضان میں ساہتیہ اکیڈمی اس کا اگلا ایڈیشن اتنا اس کے پاس اتنا آرڈر پہنچ جائے گا ساہتیہ اکیڈمی دہلی کے پاس کہ وہ اس کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں ایڈیشن جتنے بھی ہیں زیادہ تعداد میں چھپ ہے، اور کم سے کم ہر علاقے میں 8-10 کتابیں پہنچ جائیں تو ہماری نوجوان نسل جو ہے اپنے بزرگوں کے کارناموں کو وہ پہچانے اور سمجھے. ارے مہارانا پرتاپ ہمارے بھی بزرگ تھے بھائی، میرے بھی بزرگ تھے. جی بتائیے، اشوک میرے بھی بزرگ تھے، سمراٹ اشوک میرے بھی بزرگ تھے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے اکیلے کیسے کہ آپ نے انہیں مان لیا سب کچھ. ذکر ہمارے بھی بزرگ تھے بھائی، بھرت ہمارے بھی بزرگ تھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی باتیں ہمیں جب نہیں معلوم، خالی زبانی جمع خرچ. اتہاس میں آپ کو اتہاس صاف کرا جا رہا ہے، اتہاس میں آنے والے لوگ گوڈسے کو پہچانیں گے، آپ کو تھوڑی پہچانیں گے. تو آپ کم سے کم لوگوں کے ذہن تو واش کریے، واش کر سکتے ہو، بہت کر سکتے ہو واش اچھی طرح سے. اور اس کا بہترین طریقہ میں نے بتا دیا، ایک کتاب منگوا لی، اس کی فوٹو کاپی کر کے تقسیم کروا دیجیے، اور فرامین کی فوٹو کاپی کر کے تقسیم کرا دیجیے. مجھے کوئی بینیفٹ نہیں پہنچ رہا، پانڈے صاحب کو بھی کوئی بینیفٹ نہیں پہنچے گا. ساہتیہ اکیڈمی سرکاری ہے، اسے فائدہ پہنچنا نہ پہنچنے کی بات کرنا بیکار ہے. مگر آپ کی بات، اچھی بات، سچی بات لوگوں تک پہنچ جائے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. خالی زبانی رونے سے، کہ خالی زبانی صبر کرنے سے، خالی زبانی جھگڑا کرنے سے ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. کہ ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، ان کی برائی، یہ سب بیکار فضول کی بات ہے. یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے صرف اتنا ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل کو تباہ کر دیا جائے، اس کا دماغ کو واش کر دیا جائے. ٹھیک، ہمارے سارے بزرگ جو تھے وہ باہر سے آئے یا کیسے آئے، انہوں نے یہاں کے سارے اثرات قبول کرے. یہاں پہ ہم بالکل اپنا گھر، اپنا ملک، اور ہے ہمارا ملک، اسی کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یہاں پر حکومتیں کری. اور آج بھی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس ہمارے مذہب کے لوگ آتے ہیں؟ ہمارے پاس جتنے مریض آتے ہیں ہر مذہب کا ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ سچائی کے ساتھ علاج کرتے، برائی سے بچانے کی کوشش کرتے. یہ ہمارا عمل ہے. تو پھر ہماری باتیں معلوم ہونا چاہیے نا لوگوں کو. اس کے لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کریے. کیا عربی کتابیں چھپوا کے بنٹوا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. ان باتوں میں اردو کے بارے میں بیان آ گیا، آپ ناراض ہو گئے، میں بھی ناراض ہوا، مجھے بھی تکلیف ہوئی. ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے. جس کی جتنی اوقات ہوتی ہے، جس کا جتنا مزاج ہوتا ہے، جس کی جتنی خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ اس حساب سے بات کرتا ہے، اس حساب سے گفتگو کرتا ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں فقیر زادہ ہونے کے باوجود مغلوں سے میرا رابطہ ہے، بہت شدید والا رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مغل فرما رواؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات، بلند مقامات عطا فرمائے. انہوں نے جو گناہ کرے دانستہ یا غیر دانستہ، ان سب کو معاف فرما دے اپنے حبیب پاک کے طفیل میں. کیوں؟ شاہ پرور خانم ممتاز بہن کی سگی بہن میرے دادا نواب فرید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ تھی. میرا بھی رابطہ ہے ان سے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ مجھے فخر ہے اس بات کا. اور اگر آپ کو فخر نہیں ہے تو بھیا بہن کی آپ کو برا لگتا ہے،
حکومت کو برا لگتا ہے تاج محل بھیا ہم لوگوں کو دے دو، اب ہم عدالت میں جائیں گے، عدالت تو کہہ دیں گے اتنے دن تک کیا سو رہے تھے. میں نے تو ایک عرصہ پہلے وہ کوہ نور کا معاملہ چلا تھا. کوہ نور میرے دادا کے بڑے والد نے، میرے بڑے دادا نے، نواب قطب الدین کوکا صاحب نے، گورنر بہار بنگال اڑیسہ نے شہزادہ سلیم کو پیش کیا تھا کوہ نور. اس پہ ہمارا حق ہے، انہوں نے اپنے تاج میں لگوایا تھا. تو میں نے تو ایک بار مانگ کری تھی، مگر یہاں کے بزدل لوگوں نے اس میں اعتراض کرنا شروع کر دیے، اور کیا کیا کرا وہ بدل دیتے رہتے. وہ تو ان کی ہمیں معلوم ہے اوقات، تو اوقات کی کوئی بات نہیں ہے. مطلب بات یہ تھی کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو دیا جائے، وہاں رکھا جائے. اس ٹائپ کا بڑا ہنگامہ ہوا تھا چند سال قبل. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی اس کے مالک تو ہمیں دیجیے. خیر حکومت تو کیا ہی جواب دیتے. پبلک کو بہت ہی برا لگ گیا کہ ارے کوہ نور انہیں مل جائے گا. بتائیے اچھا کوہ نور مل بھی جائے گا ہمیں، فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ چلیے ابھی مل جاتا ہے، انمول ہے وہ تو، کوئی خریدے کہ نہیں حوالے تو بیکار ہے، پتھر رکھ لو سجا کے تھا جیسے اور لگے. تو بنا یہ کہ آپ اہتمام کریے، اس بات کا احساس ہوئے لوگوں کو کہ آج آپ نے صاحب نواب واجد علی شاہ کے لیے فاتح خوانی کری، آج صاحب فلانی جگہ پر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام کیا گیا، اکبر اعظم کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام کیا گیا، شاہجہاں صاحب کے لیے کرا گیا. اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں کرے اپنے حبیب پاک کے طفیل میں، اور اس رواداری پہ ہم لوگوں کو قائم رکھے جو رواداریوں سچائیوں اور اچھائیوں ان لوگوں نے کری. یادار رو پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھ کے معاف کر دینا اگر آپ کو زحمت ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرما جائے. اللہ تعالیٰ دعا کریے میری تکلیفیں جو ہیں ظاہرہ دنیاوی وہ دور نہیں ہو رہی ہیں. بہت پریشان، تو اللہ کا کرم و فضل ہے، پریشان کہہ لیجیے، دنیا داری میں پریشان ہوں. تو آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں میرے لیے، میرا نام لے کے. اللہ تعالیٰ میرے مسائل حل فرما دے، اللہ تعالیٰ میرے مسائل حل فرما دے. اور مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں تو مسلمانوں سے ہی کہہ رہا ہوں. بھائی میرے سے کہ بھائی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دعا قبول کر لے. وہ بھی مخلوق ہیں، باقی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے. زبان کا فرق ہے، باقی سب معاملات ایک ہے. ہمارا آنے کا راستہ ایک ہے، جانے کا راستہ ایک ہے. ایک طرح سے جاتے ہیں، ایک طرح سے ہی آتے ہیں، ایک طرح سے ہی کھاتے ہیں، ایک طرح سے ہی پیتے ہیں. صرف یہ زبان جو ہے اور یہ جو ہے گندگی کا ڈھیر، بس یہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. نہیں، ہمارا ملک پیارا ملک، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی، گلستاں ہمارا. پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا. وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا. تو یہ مطلب کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا. تو ہمیں اپنے ملک کو بہت ہی اچھا بنانا ہے. اے آب رود گنگا وہ دینا یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اور یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور رہے گا تا قیامت رہے گا. یہ ملک ہمارا جس طرح پاکیزہ تھا اتنا ہی پاکیزگی کے ساتھ گزرے گا. ابھی شرط پسند راستے جس طرح بھی شرط کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے. پہلے تو یہی ہے، ورنہ ان کے گناہوں کی سزا انہیں اس دنیا میں ہی دکھائے. کہیے آمین تتاستو. اللہ کا ایسا ہی کرے. اور رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ سب، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، جانوروں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی نیکی، بلکہ ہر نیکی قبول کرے. اور کوئی بھی ایک نیکی اس نے آپ کی قبول کر لی سچائی والی، تو سمجھ لیجیے کہ زندگی جیون سفل ہو گیا. اور اللہ کرم فرما دے، اچھا رکھے. فی امان اللہ. پھر ملاقات ہوتی ہے جلدی. معاف کر دینا اگر کچھ تاخیر ہوئی. اللہ حافظ.